بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم. الحمدللہ صحابہ کی سیریز چل رہی ہے اور صحابہ کو پڑھنے سے دیکھیں بہت زبردست جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری کمز ٹو پریکٹیکل اور تھیوری کو ایکشن میں کیسے لانا ہے وہ ہمیں چیز سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں یہ جو ٹاپکس ہیں نا، تقدیر اور محنت اور رزق لکھا کتنا ہے اور محنت کتنی کرنی چاہیے، اس طرح کے سوالات جو جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر لکھا ہے تو محنت کیوں کریں، اور اگر محنت کرنی ہے اور نہ ملا لکھا ہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے. اسی طرح توکل کیا ہوتا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ بس کچھ نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ بس بھروسہ کر لیں اور اللہ سارے کام کر دے گا. تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو تھیوری سے سمجھ نہیں آئیں گے. میں آپ کو قرآنی آیات بتا دوں، تقدیر سمجھا دوں، آپ کے سوالات وہیں کے وہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں پریکٹیکل مثالوں سے. اور دیکھیں ان کانسیپٹس کو سب سے زیادہ اچھا کس نے سمجھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے. تو ہم ان کی لائفز دیکھیں گے کہ انہوں نے تقدیر کے کانسیپٹ کو کیسے سمجھا اور پریکٹیکل لائف کیسے گزار کے دکھائی. تو آج اس صحابی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ ان کی جو نیٹ ورتھ تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ دیٹ واز 500 to 700 بلین ڈالرز، جو کہ آج کے امیر ترین لوگوں کے قریب ہے، یعنی ایلون ماسک اور یہ جو نمبر 1 2 پہ آتے ہیں. اور ظاہر ہے اس ٹائم پہ گولڈ کرنسی تھی، گولڈ کوائنس تھے، تو یہ گولڈ کوائنس کے مطابق ایسٹیمیٹ کیا گیا ان کی نیٹ ورتھ کو. تو دیکھیں عبد الرحمن بن عوف دا سکسیسفل بزنس مین اینڈ انفیکٹ این آل راؤنڈر، مجاہد بھی تھے اور دین پہ بہت اچھا عمل بھی کرتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، دا 10 بلیسڈ کمپینینس. تو ان کی لائف جو ہے نا وہ پریکٹیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. کس سوال کا؟ کہ اگر اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے تو پھر میں محنت کیوں کروں. ٹھیک ہے، ان کی لائف پریکٹیکلی سوال کا آنسر ہے. کیسے آنسر ہے؟ دیکھیں انہوں نے تقدیر کو کیسے سمجھا. انہوں نے تقدیر کو ایسے سمجھا کہ تقدیر اور رزق لکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محنت نہ کروں. ایسے ہی ہے نا. تو ان کی لائف سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ they were very clear about what is تقدیر. تو ہم ان سوالوں میں نہ پھنسیں اور صحابہ کی لائف سے بس سیکھ لیں کہ کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ جیسے عبد الرحمن بن عوف میں کچھ خداداد صلاحیات تھیں، ٹھیک ہے، جو کیا تھیں میں آپ کو بتاؤں گا. ان کی پرسنل کوالٹیز کیا تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بنے. کیونکہ 3-4 چیزیں میٹر کرتی ہیں نا جب بھی آپ نے گرو کرنا ہے لائف میں. سکسیس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان فیکٹرز میں آپ کی پرسنل کوالٹیز بہت میٹر کرتی ہیں. یعنی آپ کی شروئڈنس، آپ کی کوئک ججمنٹ، آپ کی کلیورنس ان اے پازیٹیو وے، اسی طرح جو ہے آپ ڈیسیژن میکر کیسے ہیں، اسی طرح آپ رسک ٹیکر کتنے ہیں، اسی طرح آپ بریو کتنے ہیں. یہ ساری پرسنل کوالٹیز بہت میٹر کرتی ہیں انسان کی زندگی میں. پھر دوسرا جو ہے وہ کچھ لرنڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں بڑوں میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کسی کو مینٹور لے لیتے ہیں، وہ مینٹور آپ کو سکھاتا ہے، اور جب تک آپ مینٹور نہیں لیں گے آپ کچھ نہیں سیکھیں گے. آپ اس سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ریچ کیا اس جگہ پہ. یعنی ایک سکسیسفل بزنس مین، اس نے کیا روٹین اپنائی، اس نے کیا عادات اپنی ڈالی وغیرہ وغیرہ. تو مینٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر تیسری چیز ہے پھر تقدیر، کہ میں نے مینٹور بھی لے لیا، کوالٹیز بھی اپنا لی، ورکنگ بھی کر لی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد اب لیٹس لیو اٹ ٹو اللہ کہ اللہ مجھے کتنا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کا کمبینیشن ہے. کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے ان کی زندگیوں سے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ لے جی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے. تو رزق تو لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے تو کوئی ٹریڈ کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح نہیں سمجھا. تو اس سے ثابت ہوا وعلیکم السلام کہ they were very clear about what is meant by تقدیر. اور تقدیر اور تدبیر آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تقدیر اور تدبیر 2 چیزیں ہیں نا. تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی تدبیر کریں گے. جیسے ایک اسکالر ہے غالباً امام ابن قیم نے سمجھایا، امام ابن تیمیہ نے، کہ انسان کی ایک ٹانگ تقدیر ہے، ایک ٹانگ تدبیر ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ول ورک سائملٹینیسلی. اور پھر دیکھتے ہیں
کہ تقدیر ہی غالب آئے گی. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو بات مکمل ہو گئی, تم جو مرضی کر لو, لیکن یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آنا ہے تو پھر آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ صحابہ ور ویری کلیئر, اور دیکھیں انہوں نے محنت بھی کی اور سارے اسباب بھی اختیار کیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہجرہ کا جو سفر ہے وہ ہمیں کیا ٹیچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل تو کیا, لیکن کس قسم کا توکل کیا؟ اس قسم کا نہیں کہ چلو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں اور بس دیٹ سٹ مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ توکل تو نہیں کیا نا. انہوں نے تو ہر پاسبل طریقہ اختیار کیا کہ جس سے وہ قریش کے اس چیز سے بچ سکیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایک گائیڈ کو ہائر کیا کہ راستہ دکھاؤ. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اتنی کیئر کی کہ ایک بندے کو ہائر کیا کہ ہمارے فٹ پرنٹس کو مٹانا ہے تم نے, ابو بکر اور میرے ہمارے اونٹ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے حضرت آسمہ بنت ابی بکر کی ذمہ داری لگائی کھانے کی, پھر عبداللہ بن ابو بکر کی ذمہ داری لگائی ابو بکر کے بیٹے کی کہ تم نے انٹیلیجنس کا کام کرنا ہے, قریش جو باتیں کر رہے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ ہمیں آ کے بتانی ہے. اور پھر انہوں نے توکل کیا اللہ پہ, اور ایٹ دی اینڈ بچایا کس نے؟ اللہ نے. تقدیر غالب آئی, کیونکہ ڈسپائٹ آل دیز ایفرٹس قریش وہاں پہنچ گیا تھا اس غار تک. ٹھیک ہے, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے غار ثور تک, لیکن اینڈ میں تقدیر غالب آئی, اللہ نے بچانا تھا. لیکن اللہ کن کو بچاتا ہے؟ وہ بھی سورہ رعد میں نا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے. تو قرآن از ویری کلیئر, اللہ نے بہت کلیئر بتا دیے ہمیں اصول رولز, تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمپلی جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کو صحابہ نے, رسول اللہ نے کیسے اپلائی کیا, اور بس ان کی مثال ہم لے لیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے, ہجرت کے سفر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ توکل کرنا ہے لیکن اپنی پوری ایفرٹ بھی کرنی ہے. اب دیکھیں میں تھوڑی ریلیونٹ بات کرتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے. اب کیا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ میکسیمم ایفرٹ. آپ کو پتہ ہے حالات ٹف ہیں. میں ایک بہت کامن مثال اس لیے دے رہا ہوں, کامن سوال کئی بار آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں, آپ کو پتہ ہے اچھے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مرد کم ہیں. یہ فیکٹس ہیں. کیپنگ دیز فیکٹس ان مائنڈز آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ آپ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ صرف دعا کر رہے ہیں اور توکل وہ والا توکل کر رہے ہیں کہ اللہ دے دے گا, اللہ دے دے گا؟ تو دس از ناٹ توکل. سیرت تو یہ نہیں سکھاتی یہ والا توکل کہ ایفرٹ زیرو ہے اور بس دعا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. تو دس از ناٹ توکل. یو ہیو ٹو چینج سم تھنگس. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ رکاوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے شاید اچھا رشتہ نہیں مل رہا. وہ رکاوٹ بھی تو دیکھنی چاہیے نا, اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا, اپنے آپ کو بھی تو پریپیئر کرنا چاہیے. پھر وٹ ایور یو کین ڈو ورلڈلی ایفرٹ وہ کرنی چاہیے. تو میں یہ تھوڑی سی بہت کامن مثال اس لیے دی آپ کو کیونکہ یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح اپلائی اٹ آن ایوری تھنگ. یوتھ کہتے ہیں جاب نہیں مل رہی. اب جب وہ پکی بات ہے اس نوجوان کی روٹین آپ دیکھیں گے تو اس کا یہی والا توکل ہوگا کہ کرنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اور بس گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں جاب مل جائے. عمرہ بھی کر رہے ہیں, عمرہ پہ بھی دعا کر رہے ہیں جاب مل جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ اب تو میں عمرہ بھی کر آیا, اب تو میں کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا تھا, ابھی بھی دعا نہیں پوری ہو رہی. تو اللہ از ویری کلیئر. اللہ نے تو آپ کو بتا دیا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدل. پھر آزمائش کیا ہے؟ یہی تو آزمائش ہے. ایفرٹ کرو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تمہیں ملے گا وہی جس کی تم ایفرٹ کرو گے. تو دعا کے ساتھ ایفرٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, صحابہ ور ویری کرسٹل کلیئر اباؤٹ اٹ. تو یہ چیز مسنگ ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وٹ ایفرٹس آر وی میکنگ. ٹھیک ہے, دنیا میں ایفرٹ سے چیز ملتی ہے. اگر اللہ نے بغیر ایفرٹ کسی کو دینا ہوتا تو نبی وسلم کو فتح مکہ شروع میں ہی ہو جاتی. 20 سال ایفرٹ نہ ہوتی. 20 سال ایفرٹ ہے فتح مکہ کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کسی کو بغیر محنت کے چیزیں دینی ہوتی تو سب سے بڑی مثال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ ان کو بغیر محنت کے چیزیں مل جاتی. تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے اور لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. صحابہ اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے. صحابہ ایفرٹ کرتے تھے اور صحابہ نے تقدیر کو بہت اچھے سے سمجھا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں.
بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیٹ ورتھ میں نے کہا 500 سے 700 بلین ڈالرز تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ان کی جتنی ویلتھ تھی اس کا 1/3 جو ہے اس سے مدینہ چل رہا تھا، یعنی اسٹیٹ کا جو ایک کہہ لیں انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ چل رہا تھا. 1/3 جو ہے یہ لوگوں کو قرض حسنہ دیتے تھے اور واپس نہیں لیتے تھے، بس امپاور کرتے تھے لوگوں کو. اور 1/3 جو ہے یہ صدقہ خیرات کرتے تھے، یعنی جو بھی پروجیکٹس آ رہے ہوتے تھے، جب بھی کوئی غزوہ آ رہا ہے تو اپنی دولت لگا دیتے تھے. تو اس کے باوجود بچی کتنی؟ 700 بلین ڈالرز. تو یہ بہت امیزنگ کیس اسٹڈی ہے کہ ہاؤ کم. ٹھیک ہے. اور وہ خود کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کا بڑا مشہور جملہ ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں پتھر اٹھاتا تھا، اس کے نیچے سے سونا اور چاندی نکل آتا تھا محاورتاً، یعنی وٹ ایور آئی ٹچڈ ٹرنڈ انٹو گولڈ اینڈ سلور. یہ عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں. تو دیکھیں اب یہاں پہ تقدیر واضح ہو رہی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں محنت میں نے بڑی کی، لیکن یہ کہ اس کے بعد اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا اور چاندی بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ برکت کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں کئی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت امیزنگ بات بتاتا ہوں ان کے بارے میں. ان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. ہی از دی اونلی صحابی جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے. دی اونلی صحابی. ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی پڑھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شدید علیل تھے اور پھر باہر آئے، ابو بکر کو اشارہ کیا تم لیڈ کرو. اصل میں وہ اس پہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں پڑھی تھی. ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، نماز اللہ کے نبی ہی لیڈ کر رہے تھے، ابو بکر صدیق ریپیٹ کر رہے تھے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور صحابہ ابو بکر کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی. تو ان کو یہ اعزاز جاتا ہے، آئی تھنک خیبر سے واپسی کا موقع تھا. واقعہ یہ ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فجر کی نماز تھی اور نماز لیٹ ہو رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیو کرنے گئے تھے واش روم وغیرہ. تو صحابہ انتظار کر رہے تھے اور پھر صحابہ نے آپس میں گفتگو کی کہ سورج نہ نکل آئے، تھوڑا ڈر تھا. تو پھر انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ نماز کو کھڑا کر دینا چاہیے. بس ایک اجتہاد تھا ان کا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ نظر ڈالی اور کہا کہ ول یو لیڈ اس، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے ایگری کیا. اور اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، وہ پانی لے کر گئے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ والنٹیئر کرتے تھے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے، تو مغیرہ ان کے ساتھ تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، اور مغیرہ جو تھے وہ اتنا پینک ہوئے، انہوں نے چاہا آگے جا کر عبد الرحمن کو سائڈ پہ کریں اور بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ پیچھے ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے چادر لپیٹی تھی، کسی نے پہچانا بھی نہیں اور اندھیرا بھی تھا تھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہی کھڑے ہو گئے صف میں، پچھلی جو صفیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت کمپلیٹ کی کھڑے ہو کے. اب جب صحابہ نے سلام پھیرا تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو سب کی جان نکل گئی، اور سب جو ہے وہ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں گے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے صحابہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کیا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر امام لیٹ ہو رہا ہو تو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے، اسپیشلی اگر وقت گزر رہا ہے، خدشہ ہے کہ ٹائم نکل رہا ہے، چاہے وہ امام جو مرضی ہو. ٹھیک ہے. اس کی جتنی مرضی عقیدت ہو، جتنا مرضی بڑا ہو، دیکھیں اللہ سے بڑا تو نہیں ہے نا. یہی تو مسلمان کا عقیدہ ہے نا. ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کسی انسان کی عبادت تو نہیں کر رہے نا، ہم تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو جماعت وہ ہو جانی چاہیے. اس سے یہ بھی ثابت، تو یہ ان کی بہت 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 بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال اور بھی باتیں آگے چل کے کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ان کا حلیہ ہر صحابی کا میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں. فیئرلی لائٹ سکنڈ کلر یعنی گندمی، اور ہی واز ٹال، سلینڈر نیک یعنی اسمارٹ، سلینڈر نیک ہوتا ہے یعنی پتلی نیک، ایتھلیٹک نیک اسے کہہ لیں، اور لانگ آئی لیشز، بہت خوبصورت آئی لیشز،
لاٹ آف ہیئر آن ہز ہیڈ، چٹیا کرتے تھے، مردانہ چٹیا جو ہوتی ہے، جیسے آپ نے غالباً کہہ سکتے ہیں ارطغرل میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لمبے بال اور جس طرح سے پیچھے سے نوٹ باندھ لیتے ہیں، تو یعنی فل مجاہد لوگ، ٹال اور اس طرح کے بال. اور ماشاءاللہ 5 amongst the 5 people جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، 10 میں سے 5 عشرہ مبشرہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. وہ کون ہے؟ طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور عثمان غنی. تو دس از سچ این آنر فار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنورژن کیسے ہوئی؟ بڑی انٹرسٹنگ زبردست سٹوری ہے. ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ یہ یمن جایا کرتے تھے، اپنے قافلے لے کر ٹریڈنگ کرتے تھے شروع سے بیسیکلی. تو یمن پریڈومیننٹلی کرسچن تھا، تو ان کا جو ہوسٹ تھا ہی واز اے ویری اولڈ مین اینڈ اے ویری پریکٹسنگ کرسچن. تو آپ کو پتہ ہے اس دور کے کرسچنس نے اپنی کتاب پڑھی ہوئی تھی، انجیل، جو بھی اس دور کی سیوڈ انجیل تھی، اور اس میں انہیں کلیئر تھا کہ ایک نبی آئے گا اس لینڈ سے، لینڈ آف عربیہ سے، اور وہ نبی جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا علیہ السلام. تو انہوں نے ویسے ہی عبد الرحمن بن عوف سے کنورسیشن میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے علاقے سے ایک نبی آئے گا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے اوصاف ہوں گے. اور ون آف دا صفت بتائی کہ وہ شرک کے خلاف لڑے گا اور وہ توحید کا پرچم بلند کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت کا. تو جب وہ واپس گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا عبد الرحمن، تو ابو بکر صدیق نے انہیں دعوت دی اور بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کی تعلیمات ہیں. تو عبد الرحمن نے کہا سبحان اللہ، یہی تو بات میں سن کر آ رہا ہوں، اور ان فوراً اسلام قبول کر لیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے گائیڈ کیا، ٹھیک ہے. تو کرسچن اس دور کے دے ور ویری کلیئر. جیسے آپ کو وہ ایک بریرہ ہے غالباً جو پادری تھا شام میں، جس نے ابو طالب کو کہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے چائلڈ گئے تھے ابو طالب کے ساتھ سفر پہ، آپ لوگوں نے بھی سیرہ میں پڑھا ہوگا، تو اس نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نبی ہے. اس نے پیشن گوئی کر دی تھی، یہ وہی ہے جس کی ہماری کتاب میں پیشن گوئی. تو دے ور ویری کلیئر، انہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان کی کنورژن کی سٹوری. اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں ایک بہت ہی کمال جملہ ہمیں ملتا ہے. سعید بن جبیر، بہت مشہور نام ہے، تابعی، ون آف دی ٹاپ تابعی، سعید بن جبیر. ان سے ہمیں ایک جملہ ملتا ہے عشرہ مبشرہ کے بارے میں کہ وہ ان کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں. دا 10 blessed companions عشرہ مبشرہ. وہ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ول بی امیڈیٹلی ان فرنٹ آف رسول اللہ ان بیٹل اینڈ امیڈیٹلی بیہائنڈ ہم ان صلاح. کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. یعنی میدان جنگ میں فوراً آگے ہوتے تھے ٹو پروٹیکٹ رسول اللہ، اور نماز میں فوراً پیچھے، پہلی صف میں بالکل پیچھے. تو دیٹس وائی وہ عشرہ مبشرہ تھے، ٹھیک ہے. دے ڈیزرو ٹو بی عشرہ مبشرہ، کیونکہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گلوڈ تھے. اور پھر ان کی ایک اور فضیلت کہ ہی از دا ون جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ عبد الرحمن مے یو ڈرنک فرام دا فاؤنٹین آف سلسبیل ان جنہ. سلسبیل جنت کی ایک نہروں میں سے ایک نہر ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی کہ تم سلسبیل سے پانی یا جو بھی اس کا مشروب ہے وہ پیو. تو اس کے پیچھے اصل میں ریزن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، تمام وائفز کو، کہ جو شخص میرے بعد تم لوگوں کا خیال رکھے گا وہ انتہائی نیک اور صدیق ہوگا، انتہائی نیک اور انتہائی سچا انسان ہوگا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ امہات المومنین کا جس شخص نے خیال رکھا عبد الرحمن بن عوف ہے، ہر لحاظ سے. کیسے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں امہات المومنین نے خواہش ظاہر کی حج کی، آل آف دیم، جتنی اس وقت حیات تھیں. تو عمر بن الخطاب کے لیے ایک بڑی ذمہ داری تھی بطور خلیفہ، کیونکہ امہات المومنین کا جو پردہ ہے وہ بہت ایکسٹرا پردہ ہے عام عورت سے. یعنی ان کے پردے کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیول کا پردہ ہے، اتنا اسٹرکٹ پردہ ہے. یعنی نو ون کین نو یہ امہات المومنین، ان کی چال سے یا ان کے ساری چیز سے. تو اس لیے ان کو ایکسٹرا لیئر آف پردے کی ضرورت، اور پھر وہ سفر. تو اس لیے ہی چوز 2 بیسٹ پیپل فار دس ٹاسک. نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 2 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ امہات المومنین کو حج کرائیں گے، اور انہوں نے حق ادا کیا. انہوں نے اس کاروان کو لیڈ کیا اور بہت ذمہ داری سے، احسان کے لیول پہ ان کے پردے کا انتظام کرتے ہوئے انہیں حج کرایا.
اسی طرح ریگولر گفٹس دینا، ریگولر جو ہے وہ پیسے بھیجنا، ریگولر اسٹائپنڈ بھیجنا امہات المومنین کو، اور اسی طرح وصیت، ڈیتھ بیڈ پہ وصیت عبد الرحمن بن عوف کہ ہر پروفٹ کی ہر وائف کو 400 گولڈ کوائنز وصیت کر کے گئے۔ 400 گولڈ کوائنز از اے ہیوج منی، یعنی آپ اس کو تولے میں کبھی جو ہے وہ سوچ کر دیکھیں، ایک تولہ زیور آج کل میرے خیال 2.25 لاکھ کا ہے یا 3 کا ہو گیا ہوگا، تو 400 گولڈ کوائنز میرے تو خیال میں کوئی 25-30 تولے تو ہوگا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، اس سے بھی بہت زیادہ۔ تو سوچ لیں کہ کروڑوں روپیہ امہات المومنین کو اس دور کے مطابق جو ہے وہ وصیت کر کے گئے تھے۔ اور ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جب بہت زیادہ ایک اماؤنٹ آف منی آئی تو انہوں نے پوچھا ہے کس نے بھیجا ہے، تو فرمایا اس نے جو لایا تھا کہ عبد الرحمن نے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے سیم دعا دی کہ may he drink from سلسبیل، کیونکہ یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف although ان کو ہم ایز اے بزنس مین جانتے ہیں، لیکن وہ مجاہد بھی تھے، بہت جینرس بھی تھے، بہت نیک بھی تھے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بھی تھے، یعنی آل راؤنڈر۔ آج آپ نے دیکھا نا، یہ بڑی ریئر مثال ہوتی کہ ایک بندہ بزنس میں بہت بیزی ہے لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم جماعت سے نماز بھی پڑھتا ہے۔ کتنا ریئر ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار میں بزنس میں اتنا بیزی ہوں، میرے پاس تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا کہتا ہے کہ چلو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ امیجن پہلی صف میں، ساری عمر پہلی صف میں نماز پڑھی، اور کتنے بیزی تھے۔ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں ان کے کتنے بزنسز تھے، یعنی آج کا تو بزنس مین ان کے قریب بھی نہیں لگتا جتنے بزنسز ان کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہی واز اے پراپر سی او مٹیریل تھے۔ ابھی میں آپ کو ان کی کوالٹیز بتاتا ہوں۔ ان کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو کہ موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے، اور اس سے نقصان بہت ہوا ہے امت میں، وہ بار بار سنا کے ہماری مائنڈ سیٹ کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن رینگ رینگ کر جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال لیٹ داخل ہوگا، اور یہ بہت سے لوگ سناتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز کو میں نے سناتے سنا ہے، جبکہ یہ محدثین نے اس کو من گھڑت کہا ہے، اس حدیث کو منکر من گھڑت، یعنی بہت ایکسٹریم لیول کا ضعف ہے اس حدیث میں، اٹس ناٹ ٹرو۔ ویسے بھی کامن سینس کے اگینسٹ ہے۔ عشرہ مبشرہ اگر رینگ رینگ کے داخل ہوگا تو ہم کیسے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، میں اور آپ، ٹھیک ہے، جنت میں۔ عشرہ مبشرہ 500 سال لیٹ داخل ہوگا جنت میں، مطلب لاجیکل تو نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے یہ حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا نقصان یہ ہوا کہ امت کو یہ پیغام گیا کہ پیسہ دولت کوئی بہت ہی منحوس چیز ہے، بری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ آپ کا حساب کتاب بہت افیکٹ ہوگا، اور اس سے آپ لیٹ جنت میں داخل ہوں گے۔ آلدو یس، یہ بات درست ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ پھندا بن سکتا ہے آپ کے گلے میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس سے بہت نیگیٹو ایک امیج جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر مفلس ہی رہنا چاہیے، اس سے یہی امیج جاتی ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مسلم یوتھ جو ہے نا، وہ جب بزنس اسٹریٹجیز کی بات آئے یا پیسہ کمانے کی بات آئے تو ان کا ذہن کبھی بھی قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتا۔ دے آر ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو کہ اسلام از اباؤٹ مفلسی، اسلام از اباؤٹ غربت، اسلام از اباؤٹ اسٹیئنگ اوے فرام دنیا، اور بس دین پہ عمل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ ہمیشہ انہی لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں، جنہوں نے بس پیسہ کمایا، بس دیٹس اٹ، وہ انہی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے وہ امیج نہیں پیش کی۔ پھر ایک اور چیز ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ سمجھا ہے، اور اس میں ہم وہ آیت کوٹ کرتے ہیں، وہ دعا کوٹ کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کوٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دین اور دنیا دونوں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس دعا میں دونوں کا ذکر ہے۔ تو اس دعا میں دین اور دنیا کا ذکر نہیں ہے، اس دعا میں دنیا اور آخرت کا ذکر ہے۔ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، دنیا اور آخرت دو الگ چیزیں، دو الگ ڈائمنشنز ہیں، دو الگ ورلڈز ہیں۔ دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ دین آیا کس لیے تھا؟ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، تو دین اور دنیا الگ کیسے ہے؟ تو یہ بھی ایک بار بار یہ جملہ ہم نے کہہ کے اتنا زیادہ برین واش کر دیا اپنے آپ کو، اپنے جنریشن کو، کہ اب وہ واقعی دین اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہی تو وجہ ہے نا کہ ایک گوالا وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے پہلی صف میں،
لیکن دودھ بیچنے کے وقت وہ پانی مکس کرتا ہے دودھ میں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے لیے نماز پڑھنا مذہب ہے, دین ہے, اور دودھ بیچنا دنیا ہے. تو وہ کہتا ہے دنیا میں اپنے اینگل سے کماؤں گا, میں اپنی اسٹریٹجیز لگاؤں گا, وہ تو میرا کام ہے, اس میں ریلیجن کی کیا مداخلت ہے, ٹھیک ہے نا. باقی ہاں مذہب پہ ہم عمل کریں گے, ہم عمرے بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے. تو یہ ہے وہ ڈائیکوٹمی, اور اس کو ہم نے درست کرنا ہے اپنے یوتھ کے مائنڈز میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ دین از ویری پریکٹیکل, دین پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے, دین برکت کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ ہم مسلم کوچ جو ہے نا, آپ کی سوچ ہے وہ ہیرا ہے آج کے دور میں. مسلم کوچ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسکالر کی بات نہیں کر رہا, لائف کوچ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ گوروں کا کلچر دیکھیں نا, اٹس اباؤٹ ہسل اینڈ بسل اینڈ برن آؤٹ. گوروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ورک لائف بیلنس, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے کارپوریٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا بہت ہیوی کما رہے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ورک لائف بیلنس ہوتا ہے. تو ہمارا دین اس کو سالو کرتا ہے. تو مسلم کوچ تو ان کو بھی ایڈوائز کر سکتا ہے ورک لائف بیلنس کیسے لانا ہے. کیسے؟ دیکھیں, اسلام جو ہے نا وہ برن آؤٹ کا قائل نہیں ہے, برکہ کا قائل ہے. برکہ اضافے کو کہتے ہیں. محمد فارس کی کتاب ہے, ریڈنگ سے مل جائے گی, یا کسی بھی اچھے بک سٹور سے. محمد فارس پروڈکٹیو مسلم کا CEO ہے محمد فارس. اس کی کتاب ہے برکہ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ بہت کمال کی کتاب ہے. اس نے ویسٹرن کانسیپٹس کو انٹیگریٹ کیا اسلامک کانسیپٹس کے ساتھ, اور ثابت کیا ہے کہ برکہ اسلام میں بہت ایک پریکٹیکل اور واسٹ کانسیپٹ ہے. تو اس کو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. میرا خیال ہے آپ جو بھی بزنس میں جانا چاہتا ہے وہ کتاب ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے, برکہ کے اوپر. تو ہمارا دین جو ہے وہ اٹ سالوز دس ایشو, ورک لائف بیلنس, اور برکت کیسے لانی اور برن آؤٹ سے کیسے بچنا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ ای کامرس کے لوگ اور فائنینشیل گوروز بڑے قابل ہیں, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیم. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آج کل کا بڑا ٹاپک ہے ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. وہ کیا ہے کہ لیسٹ ایفرٹ میکسیمم آؤٹ پٹ, لیسٹ ان پٹ میکسیمم آؤٹ پٹ, ایفیشنسی کیسے بڑھانی ہے. اور اس کے آپ کو بڑے طریقے بتاتے ہیں, آٹومیشن ماڈل, ٹھیک ہے نا, یوٹیوب چینل مانیٹائزیشن, اور بزنس لانچ کر دیں, ایسا بزنس جو ہے بس چل رہا ہے اور آپ کو انکم آ رہی ہے, انکم جنریٹ ہو رہی ہے, یا ایسے ایسٹس خریدیں جو انکم جنریٹنگ ایسٹس ہیں, اور ان کو فوراً سے ان کا پروفٹ کہیں اور انویسٹ کریں, پیسے کو رکھیں نہ, ہولڈ نہ کریں, منی کو لگاتے رہیں, روٹیٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ سارے ٹپس جو وہ دے رہے ہیں, یہ سب عبد الرحمن بن عوف نے کر کے دکھایا. تو ہی واز اے پراپر CEO, ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ان کے سارے یہ چیزیں بتاتا ہوں. تو الحمدللہ فار اسلام, اور ہمیں پڑھنا چاہیے بہت غور سے, ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کو. پروڈکٹیو مسلم ایک بڑی اچھی ویب سائٹ بھی ہے اور ادارہ ہے جو اس پہ کافی بات کرتا ہے. تو خیر واپس آتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف, میں نے اب بتایا یہ جو حدیث ان کے بارے میں مشہور ہے, حدیث صحیح نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ ہیں اور جنت میں کوئی لیٹ نہیں جائیں گے, نہ ہی اس طرح سے رینگ کے. یہ بات درست نہیں ہے ان کے بارے میں, بلکہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا, انہوں نے ورک لائف بیلنس کر کے دکھایا. وہ تو مثال ہیں امت مسلمہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ دولت بھی کمانی ہے, لیکن دولت کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمانی ہے, اور دولت خرچ کیسے کرنی ہے, اور دولت کما کر جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ہمیں ان سے سیکھنا ہے, ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیف بیزوس اور باقی لوگ, وہ ظاہر ہے ان میں ایک ڈومین میں وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں, لیکن باقی ڈومینز میں دے آر اے فیلئر. ایز اے فیملی مین آپ دیکھیں, ایز اے پرسن دیکھیں, ایز این انڈیویجول دیکھیں, ایز اے فلنتھروپسٹ دیکھیں. بل گیٹس جو ہے اس کو بہت مشہور فلنتھروپسٹ کہا جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کھریدیں, وہ اپنے ہی پروجیکٹس میں صدقہ خیرات کر رہا ہے. یہ کیسی فلنتھروپی ہے؟ اپنے ہی بزنسز میں انویسٹ کر رہا ہے, ری انویسٹ کر رہا ہے, اپنے ہی بزنسز میں چیریٹی کر رہا ہے. تو یہ کوئی فلنتھروپی نہیں ہوتی ہے. بہرحال اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو عبد الرحمن بن عوف, تھوڑا سا ان کا شجرہ نسب ڈسکس کر لیتے ہیں. قریش سے تھے, بنو زہرہ ٹرائب سے تھے. ان کے والد عوف, بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی ٹرائب ہے, آمنہ. اور ان کے ابو سعد بن نبی وقاص ان کے انکل لگے رشتے میں, ٹھیک ہے. اور سعد بن نبی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ریلیٹو تھے ایک رشتے سے. اور جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا, اور نبی صلی اللہ نے اس کو چینج کر دیا, کیونکہ کسی بھی انسان کے نام کے ساتھ عبد لگانا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا.
جیسے کہ آج کل بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں غلام فرید یا فقیر محمد یا وغیرہ، تو یہ بھی ایسے نام ہیں جن میں توحید امپیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو نبی نے اس کو چینج فرما دیا اور عبد الرحمن رکھ دیا، کہ رحمان اللہ کا سب سے خوبصورت نام. اور ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ ٹو اسلام، مائگریشن ٹو مدینہ بھی کی، مائگریشن ٹو ایبیسینیا بھی کی، یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کی سی وی میں. اور اس کے بعد لائف ان مدینہ، مکہ میں کچھ خاص ان کے انسیڈنٹس نہیں ملتے سوائے یہ کہ ون آف دی ارلیسٹ مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ہیں. تو مدینہ میں بڑے کمال کے انسیڈنٹس ان کے ملتے ہیں، انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جب یہ ہجرت کر گئے تو نبی نے جو بردرہڈ قائم کی تھی، مواخات جسے کہتے ہیں، اس میں ان کی پیئرنگ ہوئی تھی سعد ابن الربی. یہ ایک بہت امیر انصاری صحابی تھے، سعد ابن الربیہ. تو انہوں نے ان کو کیا آفر کی تھی کہ ہر چیز ہاف، کہ تم میرے آج سے بھائی ہو، مہاجر بھائی، تو میری پراپرٹی ہاف، میرا گھر ہاف، میرے کھجور کے باغات ہاف. یہاں تک کہ 2 شادیاں تھیں. اب یہ جذبہ ہے کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈیورس ون آف دیم، ان کو میں منا لوں گا اور آپ کی شادی ان سے کرا دوں گا، یعنی اتنا جذبہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی اسمائلڈ اینڈ ہی گیو ہم دعا. ہی سیڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، لیکن تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. دیٹس آل ہی سیڈ. اور پھر ان کو مارکیٹ کا جب راستہ دکھایا گیا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے زیرو سے گرو کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی ان کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا جو قارون کا ایٹیٹیوڈ ہے. قارون کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا، میں سیلف میڈ ہوں. سیلف میڈ جو ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ایسے جملے اوائڈ ہی کرنے چاہیے جن میں کچھ خدشہ ہو کہ آپ میں تکبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے. تو جیسے قارون نے کہا تھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور امیر ترین انسان، اس کا بھی جملہ قرآن میں ہے، سلیمان علیہ السلام. انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، جو بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی رویہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا. اور ہی اسٹارٹیڈ ود ویری لٹل کیپٹل، اور اللہ نے ان کو بہت بلیسنگ دی. اس کی کچھ وجوہات ہیں بلیسنگ کی، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں، اب وہ اللہ کی بلیسنگ کا انتظار کرتے ہیں، تو انہیں دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ اللہ کی بلیسنگ والے کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں بلیسنگ آ جائے گی، وہ کچھ کام ہوتے ہیں. پھر ان کی شادی ہو گئی ایک انصاری عورت کے ساتھ، اور اتنی سادہ شادی تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسٹریٹ میں نظر آئے تو ان کی قمیض پہ پرفیوم کے نشان تھے. اس دور کا جو پرفیوم ہوتا تھا وہ نشان چھوڑا کرتا تھا، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی. اٹ واز دی اپوزٹ. آج ہم جو ہے وہ نشان کوشش کرتے ہیں ایسا پرفیوم نہ ہو جو نشان چھوڑے، لیکن اس دور میں نشان چھوڑنا ایک اچھی بات ہوتی تھی تاکہ ثابت ہو کہ میں نے پرفیوم لگایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ نشان دیکھے اور کہا کہ واٹس اپ، لٹرلی یہ کہا عربی میں کہ کیا حال ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل، اور یہ کیا ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہ یا رسول اللہ میں شادی کر چکا ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا دی، اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کی کہ یو شوڈ ہیو اے ولیمہ، آپ کو ولیمہ کرنا چاہیے اور اناؤنس کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، ولیمہ کو اناؤنس کر کے کرتے ہیں. تو یہ حدیث انہی سے آ رہی ہے نا کہ ولیمہ کو اناؤنس کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس سے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس سے ہی اخذ کرتے ہیں. انہیں اگر سمجھاؤ کہ نظر لگ جائے گی بھائی تم کیوں اناؤنس کر رہے ہو، وہ پھر یہ حدیث دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث ہے اناؤنس کرنا چاہیے. تو اناؤنس کہاں کرنا چاہیے؟ اناؤنس جن کو بلا رہے ہیں وہاں پہ اناؤنس کرنا چاہیے. دنیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ مائی ہبی از دا بیسٹ اور فائنلی گاٹ میرڈ، یہ وہ. تو میں تو کہتا ہوں چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ہاں اپنے پیاروں سے اناؤنس کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا اور ولیمہ کیا الحمدللہ. تو دیکھیے یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کتنی سمپل سوسائٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور کسی صحابی کو بھی خاص انوائٹ نہیں کیا تھا، سادہ سا نکاح کر لیا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ دے ور ویری فوکسڈ پیپل. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے. جیسے ایک وہ میم بھی ہے نا کہ وہ ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے تم نے، تو وہ کہتا ہے بس 2 کنڈیشنز ہونی چاہیے، ایک یہ کہ عورت ہو، دوسرا یہ کہ زندہ ہو. تو صحابہ کا بہت سمپل کرائٹیریا تھا، ٹھیک ہے. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے کہ انٹلیکچوئل ہو، یہ ہو، وہ ہو، تعلیم اتنی ہو. دے ور فوکس پیپل کہ بھائی شادی بنانی ہے، بچے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو تعلیم دینی، صدقہ جاریہ بنانا ہے، بس دیٹس اٹ. ہیونگ سیڈ اٹ، یس آپ دونوں کے پاس، مرد عورتوں کے پاس یہ فل چوائس ہے اچھا پارٹنرس لائک. اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے گا، آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اتنا وہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ایسا ہو ویسا ہو،
یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو یا ایسی ہو ویسی ہو. بھئی اللہ پہ توکل کریں, ٹھیک ہے, زندگی کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو بالی ووڈ نے ہمیں ہارڈ فائر کر دیا کہ محبت ہونی چاہیے, پسند آنا چاہیے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. محبت ہوتی شادی کے بعد ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ محبت ہے؟ اس سے کیسے آپ پہلے پتہ لگائیں گے؟ کبھی لو پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا. سائنٹیفکلی یہ باتیں غلط ہیں, سائیکلوجیکلی سائنٹیفکلی, کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے لو ہو جائے, یہ باتیں غلط ہیں. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ایک اچھا پارٹنر آپ نے دیکھ لیا, پوٹینشیل پارٹنر, فیملی دیکھ لی, الحمدللہ توکل کریں, استخارہ کریں, گو ایہڈ, کمپلیکیٹ نہ کریں میٹرز کو, ٹھیک ہے. تو صحابہ ور ویری فوکسڈ, اور وہ آگے بڑھتے تھے زندگی میں. تو دیکھیں انہوں نے پہلے 2 کام کیا کیے, سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فوکس انسان. نمبر 1, ہی سیڈ شوڈ می دا مارکیٹ. نمبر 2, ٹھک نکاح, نو ڈیلے. آج نوجوانوں کے زیادہ تر مسائل کیوں ہیں؟ دونوں میں ڈیلے. نہ فائنینشلی اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں, محنت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فوکس ہی نہیں ہے, اور جو ہے وہ توکل بھی نہیں ہے. اور دوسرا نکاح ڈیلے, نکاح ڈیلے, نکاح ڈیلے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پیرنٹس کو ثابت پہلے آپ کو کرنا پڑے گا نا, آپ ذمہ دار ہو گئے, پیرنٹس کا بھی تھوڑا پرسپیکٹو سمجھنا چاہیے. لیکن لوگ 30 سال کے ہو جاتے ہیں, ابھی تک انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو پسند ہے بس اسی سے کرنا ہے, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو دیکھیں اس وجہ سے زندگی میں مسائل آتے ہیں. پھر یو کین ناٹ بلیم اللہ. آپ خود فوکس نہیں ہیں, آپ خود آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. فوکس لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں, جو گولز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ثابت ہوا. اس کے بعد ان کی بزنس اسٹریٹجیز اور پرسنل سکلز کی طرف آتے ہیں, جو بہت کمال کا ٹاپک ہے کہ اب سیکھنا کیا ہے ان سے. سب سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ان کے بزنسز کیا تھے, ٹھیک ہے. ان کے بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا ڈیری پروڈکٹ سے, بنو کینوکا کی جو مارکیٹ تھی وہاں پہ. اور ڈیری پروڈکٹس میں دہی, دودھ, اس طرح کی چیزیں, مکھن, اور پیور خالص جو ہے یہ لوگوں کو دیتے تھے. اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو برکت بھی دی. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کے فائدے کی چیز کا بزنس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ برکت ضرور دے گا. اور دیکھیں ان سب جو صحابہ تھے نا, یہ فلسفی آف لائف کے بارے میں کرسٹل کلیئر تھے. ان کی جو مکہ میں تربیت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ بہت فوکس تھا, اور وہ فوکس یہ تھا کہ زندگی ایک امانت ہے. یہ چیز بہت مشکل سے سیکھتا ہے انسان, ٹھوکریں کھا کے, لیکن جتنا جلدی سیکھ جائے اتنا بہتر ہے. اگر آپ کو پتہ نا زندگی ایک امانت ہے, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور امانت کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں کلیئر ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نیچے کی چیزیں ٹھیک رہیں گی. تو صحابہ ویری کلیئر کہ میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک امانت ہے. وہ امانت یہ ہے کہ جیسے اللہ کہیں گے میں نے ویسے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے معاملات ان کے بہت اچھے تھے صحابہ کے. تو انہوں نے دیکھے ڈیری پروڈکٹ سے سٹارٹ کیا, اس سے منافع ہوا, منافع فوراً انہوں نے آگے لگایا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک ویکیوم کہ سپیئر پارٹس گھوڑوں کے, کیملز کے, اس کی کمی ہے, اس میں آ گئے, ٹھیک ہے. اس ٹائم کے جو سپیئر پارٹس ہوتے ہیں, جو گاڑیوں کے سپیئر پارٹ ہوتے ہیں نا, اس میں سیڈل آ سکتا ہے, مے بی ہارس کا, اور جو بھی وہ بیلٹس اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی سیل کرنا. اس سے بڑی برکت دی اللہ نے. اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی رینٹ اے ہارس, رینٹ اے کیمل کا بزنس شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی. اور ٹریڈنگ انہوں نے کن چیزوں کی شروع کی؟ ویٹ, فلاور, آٹا, بٹر, کلوتھ, یوٹینسلز, برتن, پرفیوم اور ادر اسینشلز. اور یہ مدینہ میں بھی لاتے تھے اور مدینہ سے بھی باہر بھیجتے تھے. تو انہوں نے مدینہ کی اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. مدینہ پراسپر ہوا ان کے بزنسز اور عثمان غنی کے بزنس کی وجہ سے, کیونکہ چیزیں آتی تھیں اور مدینہ سے بن کے بھی جاتی تھیں. تو مدینہ کے لوگوں کو بھی ایک روزگار ملا کہ وہ چیزیں بناتے تھے, ان کو دیتے تھے, یا آگے جا کر سیل کرواتے تھے. تو یہ سارے کام لوگوں کے فائدے کے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بہت سی چیزیں ایسے ہی کر رہے تھے. یعنی کئی لوگوں کو یہ کیمل ایسے ہی دے دیتے تھے, ہارس ایسے ہی دے دیتے تھے کہ تم بس اپنا گھر چلاؤ, میں تمہیں رینٹ کیمل. جیسے آج کل کئی لوگ ریڑھی لگوا دیتے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے نا, اور کہتے ہیں یار تم بھیک مانگنے سے بہتر ہے ریڑھی لو اور اس پہ فروٹ بیچو, ٹھیک ہے نا, اس پہ کوئی کام کرو, اپنا شکرکندی بیچو وغیرہ وغیرہ, عزت کے ساتھ زندگی گزارو. تو انہوں نے ایسے کئی کام کیے. پھر جب ان کے پیسے بہت بڑھ گئے اللہ کے فضل سے, تو انہوں نے ایسے ایسٹس خریدے جو انکم جنریٹنگ تھے, جو سائلنٹ ایسٹس نہیں تھے. یعنی ان کے اگر باغات بھی تھے, دیور جنریٹنگ انکمز.
ڈیٹس کے باغات تھے, ڈیٹس ہوتی تھی, وہ ڈیٹس بیچتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو سائلنٹ ایسٹس نہیں تھے ان کے. اور آج کے جو ٹاپ امیر لوگ ہیں ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ سائلنٹ ایسٹ نہ رکھو, اپنے پیسے کو روٹیٹ کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. آج کے لوگ بڑے, آپ کو پتہ ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, اسٹاکس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کون سا بزنس ٹرینڈ ان ہے, وہ کرتے رہتے ہیں, ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کچھ بزنسز میں نے آپ کو بتائے. اوکے, اس کے علاوہ کچھ بزنسز, ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر بھی ان کا بزنس تھا, اس میں بھی انہوں نے انویسٹ کیا, انکلوڈنگ پام گرووز, اور اس سے سگنیفیکنٹ ریونیو آتی تھی, اور یہ آٹومیٹڈ ریونیو ہے جو بس آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی اسمارٹنیس ہے. دیکھیں اب سکسیس فیکٹرز کیا ہیں ان کے جو ہے اس سارے کام میں. اس میں سب سے بڑا سکسیس فیکٹر ہے اسٹریٹجک ویژن. آج آپ جتنی بھی لیڈرشپ ٹریننگز کریں گے, جتنی بھی اس طرح کے آپ اسپیکرز یا ٹرینرز کے پاس جائیں گے, وہ ہمیشہ آپ کو ویژن کی ایک ایکسرسائز کرائیں گے. آج کا بچہ, میں اکثر سمجھاتا ہوں بچوں کو کہ میٹرک کر لیا ہوتا ہے, 1100 آؤٹ آف 1100 مارکس ہوتے ہیں, لیکن اگر میں اس سے پوچھوں وٹ از اے گول, وٹ از اے اسمارٹ گول, تو وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بلینک ہوتا ہے. اگر میں اس سے پوچھوں ویژن کیا ہوتا ہے, اسٹریٹجک ویژن کیا ہے, مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, ویژن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, تو وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہوگا. تو پھر آپ نے کیا پڑھا میٹرک تک, سوچنے کی بات ہے. تو یہ چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے. نوجوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو ماڈریٹ رہو. دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ ڈگری بالکل فارغ ہے, ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ ڈگری ہی ہو, لکیر کا فقیر ہی ہو, ٹاپر ہونا چاہیے, 1100 آؤٹ آف 1100 ہونے چاہیے, اور بس دیٹس اٹ, 6 A اسٹار 7 A. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ہمیں جو سکسیسفل لوگوں سے پتہ لگتا ہے, وہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے دونوں کا بیلنس رکھا. اور یہ باتیں کہ مارک زکربرگ بھی ڈراپ آؤٹ تھا, بل گیٹس بھی ڈراپ آؤٹ تھا, یہ 0.0001% لوگ ہیں. یہ بہت 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 مائنیوٹ کیس اسٹڈیز ہیں جو ینگسٹرز ایز این ایکسکیوز لاتے ہیں. جب وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, جب وہ پڑھائی سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو وہ بل گیٹس کی جو ہے مثال لے آتے ہیں کہ وہ بھی تو ڈراپ آؤٹ تھا. آپ کو پتہ ہے تھیوریز ڈی بنک ہوئی ہیں. 99% سکسیسفل بزنس مین ڈگری ہولڈرز, ڈراپ آؤٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ جن ڈراپ آؤٹس کی آپ مثال دیتے ہیں, آپ کو مثال دی جاتی ہے, یہ چورن بیچنے کے لیے ہوتا ہے صرف, ٹھیک ہے, کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ, ہم سے ایک چیز کر لو, اور کوئی ضرورت نہیں ہے ڈگری کی. میں سمجھتا ہوں ڈگری کی ضرورت ہے, اور ڈگری کی ورتھ بھی ہے, کیونکہ ڈگری آپ کو ایک ایکسپیرینس دیتی ہے, پرووائڈیڈ آپ لرننگ ایپٹیٹیوڈ سے جائیں. آپ بہت زیادہ آبسیس نہ ہوں گریڈز کے ساتھ, بہت زیادہ آبسیس نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کے ساتھ. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے سکلز کیا ہیں. لیٹ دیم انشاءاللہ ایکسپلور, اور آپ بھی گائیڈ کریں, ڈیفینیٹلی آپ بھی گائیڈ کریں انہیں. پیرنٹس کی بھی سننی چاہیے, مینیج کرنی ہوتی ہے نا لائف میں. کچھ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے, اس کو بھی مان لینا چاہیے, کچھ اپنی خواہش منوانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لائف اس طرح سے چلتی ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں حل کب ہوں گی, جب ویژن ایک بندے کا اسٹریٹ ہوگا, اسٹریٹجک ویژن جسے ہم کہتے ہیں. تو اس لیے ینگسٹرز کو چاہیے کہ اسکلز بھی لرن کریں ساتھ ساتھ, اور میرا خیال ڈگری بھی ضرور کریں, مڈل پاتھ میں رہیں, ماڈریٹ رہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹریٹجک ویژن ان شارٹ جو ہے وہ کیا ہے, دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اس کو سرچ کریں. ویژن ان شارٹ یہ ہوتا ہے ویئر ڈو یو سی یور سیلف, سمپل, یہ ویژن ہے, ٹھیک ہے. یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو, اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ آپ جو ہے سیریس نہیں ہو لائف کے بارے میں, آپ کو کچھ نہیں پتا اپنی لائف کے بارے میں. پھر آپ اپنے آپ کو خود بھی ویژولائز کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے 1 سال سے سٹارٹ کرتے, 1 سال بعد میں کہاں ہوں. اگر تو آپ 1 سال بعد اپنے آپ کو بالکل اسی پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے, بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں, آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں, نیٹ فلکس آن ہے, لڑکیوں سے چیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ویب سائٹس کھولی ہوئی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر تو 1 سال بعد یہی لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے, یا یہی لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. تو دیکھیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے, ذوق انقلاب. علامہ محمد اقبال نے کہا ندرت فکر و عمل, ذوق انقلاب. وہ کہتے ہیں فکر اور عمل سے انقلاب آتا ہے زندگی میں, ٹھیک ہے. اٹ آل اسٹارٹس وتھ فکر.
جو بندہ فکر نہیں کر رہا وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتا اپنی زندگی میں. اور آج یہ بات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو پتہ ہے کہ ان کو فکر میں ہی نہیں ڈلنے دینا. ان کو ایسا ڈسٹریکٹ کرنا ہے گانے سنا کے, نیٹ فلکس میں انوالو کر کے, ایسا ڈسٹریکٹ کرنا ہے کہ کبھی فکر ہی نہ کریں, ٹھیک ہے نا, اپنی چیزوں کے بارے میں. تو ویژن سے فکر پیدا ہوتی ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے نا کہ یار سال بعد میں یہی ہوں, کوئی کچھ چینج نہیں ہوگا, یہی چیز نظر آ رہی ہے, میں اسی ڈگر پہ جا رہا ہوں, گناہوں میں پڑا ہوا ہوں, یہ وہ, تو فکر پیدا ہوگی. فکر سے پھر آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہاتھ تو ہلاتا ہے نا, مرتا تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر ہلائے گا, سوئمنگ سیکھے گا. تو یہ ہے فکر. اس لیے ویژن کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. سوچتے رہیں ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف, میں کیا کر رہا ہوں اگلے 2 سال 5 سال, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اب ویژن میں پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں انڈر آ جاتی ہیں. ویژن اباؤٹ وٹ؟ ویژن اباؤٹ مائی لائف اسٹائل, مائی ہیلتھ. ایک یہ ہو سکتا ہے میرے لائف اسٹائل اور ہیلتھ کے کیا گولز ہیں. دوسرا ہو سکتا ہے ریلیجس گولز, دعویٰ گولز, وہ کیا ہیں. چلے دعویٰ نہیں, ہر کوئی دائی نہیں بن سکتا. ریلیجس گولز کیا ہیں, میں نے کس لیول کا عبادت گزار بننا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہی بیٹھ کے؟ سوچا ہی نہیں تو بنیں گے کیسے, ٹھیک ہے نا. بینچ مارک ہی نہیں سیٹ تو کیسے بنے گا ایک بندہ عبادت گزار. وہ تو سوچ ہی نہیں رہا تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دے گا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی گول ہے, ریلیجس گول ہے کہ میں نے ریلیجسلی بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو ریلیجس گولز بنائیں. پھر فیملی ریلیٹڈ گولز ہو سکتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف اے بردر, سسٹر, سن, ڈاٹر میں نے بننا ہے, وائف, ہسبینڈ کیا بننا ہے میں نے فیوچر میں, یا اگر ہسبینڈ ہوں تو کیسا فیملی مین بننا ہے. اس کے گولز کلیئر ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح فائنینشیل گولز کیا ہیں میرے, میں ماہانہ کتنا کمانا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. یہ 4-5 چیزیں آتی ہیں. ان 4-5 چیزوں کو انڈر رکھتے ہوئے گولز بنا کے پھر ویژن سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آئی ایم کلیئر اباؤٹ مائی ویژن, میرے ریلیجس گولز کیا ہیں, میرے دعویٰ گولز کیا ہیں, میرے فیملی گولز کیا ہیں, میرے فائنینشیل گولز کیا ہیں. اس سے میری بہت اسٹریم لائن ہو جائے گی لائف کہ میں نے اب کیا کرنا ہے, میں نے کس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سکسیزفل لوگ یہ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہوں, اے آئی سے جنریٹ کروا لیں. اے آئی کا فائدہ اٹھائیں. اے آئی از گڈ ان دس سینس, نقصانات ہیں لیکن ان دس سینس اٹس گڈ کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. پرپلیکسٹی ہے, جیمنائی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اور بھی بہت ہیں. آپ اس سے پوچھیں ویژن کیا ہوتا ہے, میں اپنی لائف کا ویژن بنانا چاہتا ہوں, مجھے ایکسرسائزز ریکمینڈ کرو, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو سب گائیڈ کرے گا کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ فرام سم ویئر, ٹھیک ہے. تو دیکھیے صحابہ کا ویژن واز کرسٹل کلیئر, اور ان کے ویژن میں امبریلا ویژن, ٹاپ ویژن تھا جنہ. جنہ کو اوپر رکھنا آپ نے, جنہ اور پلیزر آف اللہ وہ ٹاپ تھا, کیونکہ they were so focused about this, جنہ جنہ جنہ. اتنے وہ فوکس تھے اس چیز کو لے کے کہ باقی کے ویژن ان کے ویسے ہی پورے ہو رہے تھے. کوئی نقصان بھی ہو جاتا تھا تو they didn't care, کہ وہ کہتے تھے الٹیمیٹ ویژن تو زندہ ہے نا, الٹیمیٹ ویژن تو انشاءاللہ موت تک زندہ ہے, موت تک بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. تو ویژن جو ہے یہ ایسا ہونا چاہیے جو اینڈ تک زندہ رہے. یہ بات ویژن کے بارے میں جان لیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا ویژن بنائیں, اپنی ویژن سٹیٹمنٹ بنائیں, اپنے گولز کو کلیئر کریں. تو یہ ہے ایک سی او مینٹالٹی. ایسا بندہ جو جیوز ہیں, دیر از اے ریزن کہ وہ ٹاپ پر ہیں اس وقت, کیونکہ اسٹریٹجک ویژن میں سب سے آگے وہ ہیں. میں آپ کو بہت کلیئر بتا رہا ہوں, اگر آپ اس وقت کیس اسٹڈیز نکالیں تو وہ سب سے ٹاپ پر ہیں اسٹریٹجک ویژن میں. انہوں نے 100 سال کا ویژن بنایا اور وہ ایگزیکٹ وہی کر رہے ہیں جو 100 سال کا ویژن ہے. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پروٹوکول آف زائونس پڑھیں, جو 100 سال کی باتیں انہوں نے کی ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے وہی کچھ ہو رہا ہے. عرب سپرنگ کب چلانی ہے, 9/11 کب ہونا ہے, اس کے بعد مسلمان کنٹری پہ کب اٹیک کرنا ہے, فلسطین پہ کب اٹیک کرنا ہے, غزہ کو کب اپنے انڈر لینا ہے, غزہ کو کیسے کرنا ہے, غزہ جب کر رہے ہوں گے تو کس مسلم کنٹری کو کہاں کھپانا ہے, کس پہ اٹیک کرنا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, سب وہی ہو رہا ہے. اور اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو روک لے, لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے نا, اللہ تعالیٰ ظالمین کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کو ایک دم پھر پکڑے. اور اللہ یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے نا کہ جب تم لوگ سو رہے ہو تو دیکھ لو وہ لوگ غالب آئیں گے. یہ بھی تو اللہ نے واضح کرنا ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ اور سو, اور جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جاؤ. وہ لوگ پلاننگ کرتے رہے, اسٹریٹجک ویژن بناتے رہے, تم لوگوں نے موجیں کی ہیں. تو یہ بھی تو ہوتی ہے نا بات. تو دیکھیں یہ پہلی چیز ہے جو عبد الرحمن بن عوف کی لائف سے پتہ لگتی ہے کہ ویری فوکسڈ, کین آئی
on business opportunities, کیونکہ he knew میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اور he was able to adapt to market condition, that is strategic vision. اس کے بعد ہارڈ ورک. اب میں آپ کو ان کی کچھ کوالٹیز بتا رہا ہوں جو خدا داد بھی تھیں اور انہوں نے بلڈ بھی کی تھی. ہارڈ ورک اینڈ پرسیویرنس, یہ بہت کمال کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ہارڈ ورک کے بغیر زندگی میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایک بہت زبردست کوٹ ہے, میرے استاد اکثر سنایا کرتے تھے, JIK میں ہمارے ایک ٹیچر تھے, اللہ مغفرت کرے, لیکن بہت کمال کوٹ کہتے تھے. وہ اکثر کہتے تھے ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. ٹیلنٹ کا آپ نے اچار ڈالنا ہے اگر آپ ہارڈ ورک ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ہارڈ ورک نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ. جہاں تک ایسے آرٹیکلس کی بات ہے جو جین زی آج کل کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جو بندہ لیٹ کمر ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے, ایک ریسرچ ہے. اسی طرح جو بندہ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے لیزی ہوتا ہے وہ زیادہ جینیس ہوتا ہے. یہ انہی لوگوں کی ریسرچز ہیں جو لیزی اور نالائق ہیں. انہوں نے 5-6 لوگوں کو اکٹھا کیا, انہی پہ ریسرچ کی اور سیمپل سائز نکال کے بتا دیا جی یہ دیکھو یہ ریسرچ ہو گئے. ان کے اپوزٹ ریسرچز ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہارڈ ورک بندہ ہی سکسیڈ کرتا ہے, پنکچوئل بندہ ہی سکسیڈ کرتا ہے. اللہ کے کچھ اصول ہیں بنائے ہوئے اور وہ اصول سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان آپ جو ہے نا ان کو چھوڑیں آرٹیکلس کو. تو دیکھیں نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک ویژن, اور اس سے بھی اوپر ہے امانہ کا کانسیپٹ. امانہ یہ کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے, ٹھیک ہے. یہ مال اللہ کا ہے, میری اولاد اللہ کی ہے, سب اللہ کا. اس سے آکڑ ختم ہو جاتی, میرا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا. کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو کیونکہ اپنا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ سب تمہارا ہے, جو مرضی کرو. تو اسلام کہتا ہے تمہارا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک امانہ کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد اسٹریٹجک ویژن, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز ہارڈ ورکنگ اینڈ پرسیویرنس. پرسیویرنس ہوتا ہے چلتے رہنا, ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلتے رہنا, گیو اپ نہ کرنا. یہ بزنس مین کی بہت بڑی کوالٹی ہے. نارمل بندہ ہمت ہار جائے گا, بزنس مین چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور کوالٹی تھی رسک ٹیکنگ. یہ بھی بزنس مین کی کوالٹی ہوتی ہے, ٹاپ مین کی, CEO لیول مینٹیلٹی کی کوالٹی ہے کہ ہی واز اے رسک ٹیکر. اور ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا, اس لیے میں آپ کو کہوں گا ہر بندہ بزنس مین بن بھی نہیں سکتا, کوئی بات نہیں, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کوالٹیز بتا رہا ہوں. رسک ٹیکنگ کئی مثالیں ملتی ہیں, یعنی انہوں نے پورے کاروان کو چیریٹی کر دیا. رسک ٹیکر تھے نا, پتا تھا کہ یہ کر کے مجھے ملے گا, ریٹرن ہی آئے گا. اور اس طرح کئی بزنسز کی مثال ہے ان کی کہ انہوں نے بہت بڑے رسک لیے ہیں. اسی طرح ایک چیز ان کی تھی شروئڈنس. شروئڈنس کیا ہوتا ہے؟ شروئڈنس ہوتا ہے شارپنس ود ججمنٹ. ہی واز سو شارپ ان ججمنٹ کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ڈیسیجن میکنگ, آپ کو پتا ہے کئی لوگ ڈیسیجن میکنگ میں مہینے لگا دیتے ہیں. دے آر پور ڈیسیجن میکرس, وہ ڈیسیجن لیا ہی نہیں جاتا ان سے, ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہے ایک سکسیسفل CEO میں اور عام بندے میں کہ وہ ٹھک ڈیسیجن لیتے ہیں, وہ رکتے نہیں ہیں, اور یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ بھی آپ AI پہ کبھی لکھیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے اپنی بہتر کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہی واز سچ اے کوئک جج آف تھنگس کہ وہ ٹھک دیکھ لیتے تھے, یہاں پہ ویکیوم ہے, یہاں پہ ایک لوپ ہول ہے, یہاں پہ اپرچونٹی ہے, اور وہ فوراً کرتے تھے. یہاں تک ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سبحان اللہ. وین عمر الخطاب واز آن ہز ڈیتھ بیڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین, شہید ہو رہے تھے, تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. پتہ ہے نا آپ کو کون تھے وہ 6 کہ چوز ون امنگسٹ یو. طلحہ بن عبید اللہ, زبیر, عثمان غنی, عبد الرحمن ہمسیلف, علی, سعد بن ابی وقاص. اور انہوں نے کہا اس کمیٹی کا ہیڈ ہے عبد الرحمن. عمر الخطاب کو پتا تھا سب سے جو شروئڈ ہے وہ عبد الرحمن ہے, ٹھیک ہے, کوئک جج. تو انہوں نے کہا یہ لیڈر ہے, چوز امنگسٹ یو. اور عبد الرحمن کو لیڈر بنانے سے کمیٹی کا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹڈ ہم, اللہ ٹرسٹ ہم, سو آئی ٹرسٹ ہم. بہت خوبصورت الفاظ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹرسٹ کرتے تھے, اللہ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, تو میں اس کو ٹرسٹ کر رہا ہوں. ول یو بلیو اٹ, عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا, سچ اے انٹیلیجنٹ پرسن, ہی سیڈ کہ اچھا ایسا کرتے ہیں یار کہ تم 3 لوگ جو ہے نا, کوئی بھی اپنا ڈوپل گینگلر ڈھونڈو, اپنا سملر بندہ جو تمہیں ریپرزینٹ کرے گا, اس کو نامینیٹ کر دو اور خود پیچھے ہو جاؤ. شارٹ لسٹنگ دستی.
صحابہ نے کہا کمال ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں خود ہی آگے آ گئے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی اور بولتا. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نومینیٹ کرتا ہوں عثمان کو, مجھے عثمان میں نظر آتا ہے اپنا آپ, سوری نہیں, آپ میں عبد الرحمن میں نظر آتا ہے اپنا آپ, میں پیچھے ہو جاتا ہوں. طلحہ بولے, طلحہ نے کہا مجھے عثمان نظر آتے ہیں, سیم ٹو سیم, چلے میں پیچھے ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے علی نظر آتے ہیں اپنے اندر, تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. شارٹ لسٹنگ پہلا سٹیپ گیا, ہاؤ کوئک, ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 رہ گئے, 3 میں سے 2 ہیں. خود کہتے ہیں میں تو چوز کرنے والا ہوں نا, تو میں بھی باہر ہوں. اپنے آپ کو یہ کہہ کے مسکرا کہتے ہیں میں بھی باہر ہوں ریس سے, اب تم دونوں رہ گئے. کون کون؟ علی اور عثمان. ڈن. اس کے بعد 3 دن ان سے مانگے, گیو می 3 days. 3 دن میں ریسرچ کی, R&D, راتیں جاگے, سب کے پاس گئے, بدری صحابہ کے پاس گئے. اب دیکھیں کتنے کرائٹیریا دیکھیں, سب سے پہلے بدری صحابہ کے پاس گئے, اس کے بعد شہداء کی فیملیز کے پاس گئے, یعنی پورا کرائٹیریا ذہن میں تھا, پہلے یہ پھر یہ امہات المومنین کے پاس گئے. اس کے بعد ان صحابہ کے پاس گئے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث سنی ہوئی تھی, سب کے پاس ڈیٹا جمع کر کے تیسرے دن تھک کر کے آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اور علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, اور علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے, کہا کہ علی ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن, اور سب نے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان ول بی دا نیو کیلف. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا آئی ول سبمٹ, جو فیصلہ ہے, کیونکہ آپ کو چیف بنایا گیا تھا. اور سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت علی رضی اللہ عنہ نے کی. سبحان اللہ. علی رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ ٹو ڈو بیعہ آن حضرت عمر's ہینڈ اینڈ حضرت عثمان's ہینڈ. اور حضرت ابو بکر کے معاملے میں تھوڑا ڈیلے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وائف بیمار تھی, فاطمہ رضی اللہ عنہا, بہت سخت علیل تھیں, تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا لیٹ بیعت کی تھی, یہ وجہ تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس کو اچھالتے ہیں کہ نہیں حضرت علی تو خوش نہیں تھے, یہ وہ. تو سبحان اللہ, لک ایٹ دا شروڈنس. اور حضرت عمر نے کیسے بندے کو شارٹ لسٹنگ کے لیے چوز کیا تھا. تو یہ ہے اصل میں, آپ دیکھیں نا, صحابہ کی یہ کوالٹیز ہمیں نہیں بتائی جاتی, نہیں پتہ کہ کتنے وہ زبردست انہوں نے اپنے سکلز بلڈ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے شروڈنس, ویری کوئک جج, شارپنس ود ججمنٹ, اور R&D بہت کمال. اس کے بعد ایک اور ان کا, ہی واز ویری اسمارٹ ان ٹرمز آف وٹ, الرٹنس ود مارکیٹ ٹرینڈس. مارکیٹ ٹرینڈس بہت اچھے سے ان کو پتہ تھے, ان کو گیپس پتہ تھے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, یہ چیز. اس کے بعد جنرosity, گریٹ ٹریٹ. جنرosity از اے گریٹ ٹریٹ اگر واقعی ہی بندہ اللہ کے لیے دینا چاہتا ہے. اس میں وارننگ بھی ایک ہے, کئی یوتھ آج کل بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے تاکہ میں تیری راہ میں سپینڈ کروں. بی ویری کیئرفل ود دس دعا. سورہ توبہ میں ہے غالباً, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ سے کہا یاد کرو, جب اللہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مال دے, اور جب ہم نے مال دیا پھر گئے. بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس دعا, ٹھیک ہے. آپ اگر واقعی ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو یہ نہ کہیں میں خرچ کروں گا, کر کے دکھائیں. جو بندہ ابھی نہیں کر رہا بعد میں کیسے کرے گا, سمجھنے کی بات ہے نا. اگر آپ واقعی بعد میں بھی خرچ کریں گے تو یو شوڈ بی اسپینڈنگ رائٹ ناؤ. چیریٹی کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے, 10 روپے بھی ہیں تو اس بندے کو کرنا چاہیے, 2-3 روپے تو دینے چاہیے. اگر وہ ابھی نہیں دے رہا, اسٹنجی ہے, تو وہ اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے بہت دے میں بعد میں دوں گا. تم تو ابھی نہیں دے رہے, تم بعد میں کیسے دو گے, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ سوچ لیں, ٹھیک ہے. تو پہلے ہی اپنے اندر وہ کوالٹیز رکھیں کہ پہلے ہی گیور بنے, بھائی بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے ہی گیور بنے, اللہ بہت دے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سبحان اللہ بزنس کچھ ان کے سکلز. اب دیکھیں 3-4 چیزیں میٹر کرتی ہیں نا, میں نے شروع میں بتایا تھا. اچھا سکسیسفل CEO بزنس مین بننے کے لیے نمبر 1 اسٹریٹجک ویژن, نمبر 2 خدا داد اور پرسنل صلاحیات جو بلڈ بھی کی جا سکتی ہیں, نمبر 3 مینٹور رکھنا. تو obviously he must have some mentors, ان کے والد ان کے مینٹور تھے, سکسیسفل بزنس مین تھے وہ بھی. اور نمبر 4 فوکس رہنا آپ نے, ٹھیک ہے. اور پھر ٹو ٹاپ اٹ آل ابو توکل اللہ تعالیٰ پہ توکل, اور تقدیر پہ سالڈ کانسیپٹ کہ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے. اس کے بعد ان کی کچھ بزنس اسٹریٹجیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
So in short, he was renowned for combining shrewd entrepreneurship skills with strict Islamic ethics. In short ये, ठीक है. उसमें क्या क्या था? नंबर 1, डीलिंग इन कैश. आपने कई बार सुना होगा. ही अवॉइडेड क्रेडिट एंड लोन्स. और इसके बड़े फायदे हैं. आप किसी इकोनॉमिस्ट से डिस्कस करेंगे, आपको इसके फायदे बता देगा कि ऑलवेज डील इन कैश. ठीक है. उसका फायदा ये कि कैश इनफ्लो कर सकता है बंदा. उसका फायदा ये है रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाती है, रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. और बंदा रिबा से बच जाता है, लोन से बच जाता है, वगैरह वगैरह, टेंशनों से बच जाता है, कर्ज देने से बच जाता है. उसके बाद इनकी एक और पॉलिसी थी, रिटर्न पॉलिसी. माल अगर ख़राब है रिटर्न कर लेते थे, अगर नहीं भी ख़राब रिटर्न कर लेते थे. और ये क्वालिटी आज जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स, गोरों के जो ब्रांड्स हैं उनकी पॉलिसी है. आप महीने बाद भी वापस करने चले जाएंगे, आप कर लेंगे. हालांकि उनको पता है ये पहन चुका है, इसने 2 नंबरी की है, इसमें ख़राबी नहीं है, कर लेंगे. उससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है. ठीक है. हैविंग सेड इट, आई नो पाकिस्तान में लोग इसका बड़ा गलत फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन येस, इट्स अ गुड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड ही है फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी. ही नेवर हिड एनी डिफेक्ट्स. माल में डिफेक्ट्स नहीं हाइड किए इन्होंने कभी भी. डिफेक्टेड माल होता था, बता देते थे. आज आप देखते हैं क्लेवर और श्रूड किसको कहा जाता है. एक बंदा अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है, कहता है यार भाई ने गाड़ी बिकवानी है, बिकवा दे. कहता है मसला ही कोई नहीं. मीटर पीछे करता है, उसको पेंट कराता है, सारे डिफेक्ट छुपाता है, जो चीज़ ख़राब है उसको थोड़ा सा सही सुई करा के 2 महीने बाद वो डिफेक्ट फिर निकल आना है, उसे पता है. सब करा करू के वो कहता है ले बेच दी. और वो कहते हैं तो बहुत श्रूड है, बहुत क्लेवर है, ये तो कमाल बिजनेसमैन है. हालांकि उसको नहीं पता कि कितना बड़ा वबाल वो अपने ऊपर ले रहा है. बरकत ही नहीं है. अल्लाह विल डिस्ट्रॉय हिज बिजनेस. सीधी सी बात है. डिस्ट्रॉय से मुराद है बरकत उठा लेगा अल्लाह उसके बिजनेस से. ठीक है ना. तो ये बात है डिस्क्लोजर. डिफेक्ट नहीं छुपाने चाहिए, बताने चाहिए. अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन, बिजनेस एथिक्स हैं उनके. देखिए रमज़ान आता है, 10 गुना कीमतें बढ़ जाती हैं, एक्सप्लॉयटेशन है. कोविड आया, सैनिटाइजर 10 गुना महंगा हो गया, एक्सप्लॉयटेशन है लोगों की. आप ले प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है. और सिचुएशन का एक हद तक फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अगले की छेली उतार दें. ठीक है ना. डोंट रिप ऑफ द अदर पर्सन. तो ये चीज़, इससे भी बरकत ख़त्म होती है. फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए आपकी चीज़ की. ठीक है. उसके बाद अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद है साइलेंट एसेट्स नहीं रखते, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं थे. यानी बेच कर आगे चलना. ये भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी होती है. ठग चीज़ें बिक रही हैं और आगे चल रहे हैं. ठीक है. तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी. उसके बाद जो है क्विक टर्नओवर. क्विक टर्नओवर से क्या मुराद है? ही मूव्ड गुड्स क्विकली रादर देन होल्डिंग फॉर हायर मार्जिन. 1 रुपया भी प्रॉफिट होते थे, अगली चीज़ में लगा देते थे. ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है. ठीक है. मैं कोई वो ट्रेनर नहीं हूँ इकोनॉमिक्स रिलेटेड, लेकिन आप किसी से पूछेंगे तो आपको मज़ीद बताएंगे. वाकई बहुत कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं. ओके. और फिर इनकी स्ट्रैटेजी थी प्रायोरिटाइजिंग ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, यानी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड जेनरोसिटी एंड सोशल बेनिफिट. पूरे इदारे खड़े किए हुए थे. पता नहीं कितने मसाकीन, कितनी बेवाओं, कितने सहाबा के चूल्हे घर जलाए हैं इन्होंने. उम्महातुल मोमिनीन को कितना सपोर्ट किया है. अमेजिंग. क्या सदका जारिया होगा इनका, सुभान अल्लाह. तो ये इनके जो है वो कुछ हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज नजर आती हैं, सुभान अल्लाह. और जस्ट टू कंक्लूड, डिस्पाइट ऑल दिस, ही हिमसेल्फ लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ. इस हद तक कि सही बुखारी की हदीस है कि एक बार रोज़ा इफ्तार कर रहे थे तो माशाल्लाह इनके पास गुलाम थे और हर तरह का खाना बनता था. क्योंकि ये भी गलत है ना. देखिए सिंप्लिसिटी का ये मतलब नहीं है. एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी ने उससे पूछा कि तेरे पास कोई माल नहीं है? तो उस शख्स ने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नज़र तो आ नहीं रहा. ठीक है ना. अल्लाह के नबी ने उसको बाकायदा नसीहत की कि तू इतना कंजूस और अपने ऊपर लगा ही नहीं रहा. इसका मतलब है अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, अपने ऊपर लगाना चाहिए इंसान को. ठीक है. तो ये जो थे, सिंपल लाइफ तो थी इनकी. तो ये वाकया बड़ा कमाल है. इनके सामने ढेरों खाना आया, जैसे बुफे लगता है. तो ही स्टार्टेड टू क्राई बिफोर ब्रेकिंग द फास्ट. और रोते हुए इन्होंने कहा कि हमज़ा शहीद हो गए और उनको कफन मैसर नहीं आया, और मतलब पूरा कफन. मुसब शहीद हो गया और मुसब की कमीज़ ही उसका कफन था. एज़ फॉर मी,
Allah has taken up all my good deeds and returned them to me in this world. جہاں تک میری بات ہے لگتا ہے اللہ نے میرے سارے اعمال کا صلہ مجھے ابھی ہی دے دیا. دیکھیں یہ ان کی مینٹالٹی تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ یہیں مل جائے. ہماری مینٹالٹی کیا ہے؟ سب کچھ یہیں مل جائے, بے شک آخرت میں کچھ نہ ملے. کچھ لوگ یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ آخرت کی خیر ہے, سب کچھ یہیں مل جائے. ان کی اپوزٹ سوچ تھی. وہ روتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں اتنا مل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب سبھی یہیں مل جائے گا. کیونکہ اسی طرح ایک اور واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے نا, ایک بار ان کو میٹ اور بریڈ ان کے سامنے رکھی گئی, اور میٹ اس دور کا بہت کمال کا اسٹیپل فوڈ تھا, تو بہت کمال کی وہ ایک فوڈ تھا. تو اگین ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی اینڈ ہی سیڈ دس, ہی سیڈ مائی پروفٹ ڈائڈ وداؤٹ ہم اینڈ ہز فیملی ایور فلنگ دیئر اسٹمکس, اینڈ ہیئر آئی ایم, آئی ہیو بین لیفٹ ہیئر اینڈ آل آف مائی گڈ ڈیڈز ہیو بین ریٹرنڈ ان دس دنیا. اب دیکھیں اس جملوں سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. ان جملوں کا یہ مطلب نہیں آپ ڈپریشن میں چلے جائیں اور آپ اپنے کھانے کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ اس کا تو مطلب اللہ مجھے سارے اعمال کی یہی مل رہی ہے, صلہ مل رہا ہے, اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ واقعات ان مواقعوں کے لیے جب آپ میں کچھ تکبر آئے. ٹھیک ہے نا, مسلمان ماڈریٹ ہوتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کس واقعے کو کہاں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعہ تب اپلائی ہوگا جب آپ میں تکبر آ رہا ہے, کبر آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس بڑا کچھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں, اللہ نے اگر مجھے اتنا کچھ دے دیا تو آئی مسٹ بی گڈ. یہی سوچتا ہے نا بندہ کہ اس کا مطلب میرے بہت اچھا اعمال ہے تبھی تو اللہ نے دیا ہے. تو وہاں یہ سوچنا ہے کہ نہیں, یہ تو الٹا وبال ہو سکتا ہے. اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہے, سب یہیں ہیں. یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے اس کا. تو بیلنس کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تزکیہ کرنا ہے اپنا. تو الحمدللہ یہ لیوڈ اے سمپل لائف. اور آخری چیز, ان کے ایک بیٹے تھے ابو سلمہ, وہ ون آف دا فقہاء سبع, یہ 7 گریٹ اسکالرس تھے مدینہ کے. آپ ان کے بارے میں کبھی پڑھیے گا. اور یہ تابعین میں سے تھے زیادہ تر, اور سارے کے سارے تابعین میں تھے. 7 گریٹ اسکالر فقہاء سبع, اور باقی سارے ان کے اسٹوڈنٹس تھے. امام مالک, امام آگے کے جتنے امامز آئے ہیں وہ سب انہی کے اسٹوڈنٹس تھے. تو ان میں سارے 7 کے 7 آر چلڈرن آف عشرہ مبشرہ, اگر آپ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, عشرہ مبشرہ کتنے فوکسڈ اور ویژنری لوگ تھے کہ اپنے بچوں کو فقہا بنایا. جیسے عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے ایک, ون آف دیم. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, یعنی انڈائریکٹلی عشرہ مبشرہ کی اولاد. ابوبکر صدیق کے تھے ایک بیٹے, عروہ بن زبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تھے, یعنی ابوبکر صدیق کے کون ہیں؟ وہ نواسے, حضرت آسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے تھے, زبیر کے اولاد میں سے. اسی طرح ایک عبد الرحمن کی اولاد میں سے تھے. اسی طرح ایک عثمان غنی کی اولاد میں سے تھے, اور ایک حضرت علی کی اولاد میں سے تھے. وہ کون تھے؟ فقہاء سبع میں سے بہت مشہور امام جعفر صادق, فقہاء سبع. تو ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا ابو سلمہ رحمہ اللہ. اور ابو سلمہ کی پیدائش بڑی انٹرسٹنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں عبد الرحمن بن عوف کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا, دمۃ الجندل, یہ شاید مارکے کا نام ہے, قبیلے کا نام ہے اینی وے. تو اس کی طرف بھیجا اور یہ انسٹرکشن دی کہ اس کے چیف کو دعوت دینا اسلام کی, اگر قبول کر لے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ظاہر ہے 3 کنڈیشن جو ہوتی ہیں نا, پھر وار ہے. تو انہوں نے دعوت دی بڑے خوبصورت انداز سے, اور اس نے بڑے دل سے قبول کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اس کی بیٹی سے شادی کر لینا. اور یہ پولیٹیکل ریزنز, اور آپ کو پتہ ہے صحابہ وہ ویژنری لوگ تھے, وہ شادیاں بھی ویژنری کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی, اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ ابو سلمہ تھے, ان سے جو اولاد ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ چلنے سے برکت بھی آتی ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور ان کی 16 وائفس تھیں. ظاہر ہے ہی کیپٹ میرنگ, وائفس کی ڈیتھ ہوتی تھی, کیپٹ میرنگ, اور ویژنری شادیاں تھیں کیونکہ ان کو اللہ نے بہت مال دیا تھا, دولت دی تھی, تو ہی کیپٹ آن سپورٹنگ ویڈوز اینڈ ڈیورسز, اور اس طرح سے شادیاں. اور ایک ٹائم پہ تو آپ کو پتہ ہے 4 کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہی کیپٹ آن میرنگ جب بھی اسپیس کریٹ ہوتی تھی. اور ان کے اولاد بہت تھی, 20 سے 25 کا ذکر آتا ہے. تو دیٹ از عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the great businessman, CEO, عشرہ مبشرہ, جنتی صحابی, and the one who always stood in first صف, and the only صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جماعت میں لیڈ کیا. سبحان اللہ.
تو واٹ این آنر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خود یہ بتایا، حضرت خالد بن ولید نے ایک بار بہت سخت جملہ کہہ دیا تھا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. لڑائی ہو گئی تھی تھوڑی سی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک لڑائی ہو گئی تھی. تو خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بہت سخت بات کر دی تھی ان کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور یہ حدیث تب فرمائی، کہا ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینس، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فار ویریلی تم میں سے کوئی ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ بھی چیریٹی کر دے تو ان کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ خالد خود کون ہے؟ صحابی. اگر صحابی کو یہ کہا جا رہا ہے میں اور آپ کون ہیں؟ ہم تو گرد کے برابر بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.